بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 11th کلاس کی۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو 6 ویڈیو بنا لی ہے، لیسن نمبر 6 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو لائن سے چل رہے ہیں۔ تو یہ لیسن نمبر 7 جو کہ ایک گیت ہے، پیارا پیارا گھر اپنا۔ تو ہم یہ گیت پڑھیں، اس سے پہلے ہم گیت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو شاعر ہمارے اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں محمد عظمت اللہ خان، ان کا تعارف دیکھ لیں گے۔ تو پہلے ہم گیت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، گیت جو نظمیں اکیلے یا کئی لوگوں کے ساتھ گانے کے لیے لکھی یا بنائی جائیں، اور جن کی زبان سادہ اور جن میں روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر ہو، انہیں گیت کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ مل کر گاتے ہیں نا، جیسے کورس وغیرہ، تو ایسے گیت ان کو جو ہے گیت کہتے ہیں۔ کوئی اکیلے بھی گا لیتا ہے، جن کی زبان جو بالکل سادہ ہوتی ہے، روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کے حالات ہوتے ہیں، اس گیت میں گیت کے موضوعات یعنی ٹاپکس جو ہوتے ہیں بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گیتوں کا تعلق موسموں، فصلوں اور مختلف رسموں سے ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے گیت بہت مقبول ہیں۔ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے گیت میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بول عام طور پر بہت سادہ ہوتے ہیں۔ گیت صرف لکھے اور پڑھے ہی نہیں جاتے، بلکہ وہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے، اور گیت کی یہ ترنگ ایسے تمام موضوعات میں برقرار رہتی جن کا وہ احاطہ کرتا ہے۔ موسموں کے رنگ، پیار کی ترنگ، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، الجھنیں اور معاشرے کے مختلف روپ، یہ تمام چیزیں مل کر گیت کی ست رنگی دھنک بناتے ہیں۔ گیت شاعری کی وہ واحد صنف ہے جس کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے، یعنی بہت ہی آسان زبان ہوتی ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے بے شمار گیت ہیں جو زبان زد عام ہیں، یعنی جو زبانی یاد ہیں اور جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لکھنے والے کون تھے، تاہم ایک صنف شاعری کے طور پر وہ اردو میں باقاعدہ گیت نگاری کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ اردو کے گیت نگاروں میں عظمت اللہ خان، نفیس جالندھری، آغا اشر، بہزاد لکھنوی، آرزو لکھنوی، اختر شیرانی، شاد عارفی، احسان دانش، میرا جی مخدوم، سلام مچھلی شہری، راجہ مہندی علی خان، مختار صدیقی، قتیل شفائی، عبدالحمید ادم، جمیل الدین عالی، عمیق حنفی، ندا فاضلی اور زبیر رضوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو ہم نے گیت کا تعارف دیکھ لیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے جو شاعر ہیں محمد عظمت اللہ خان، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو محمد عظمت اللہ خان 1887 میں پیدا ہوئے اور 1940 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد عظمت اللہ خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان دہلی کے ممتاز گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے ننیالی بزرگ شاہان مغلیہ کے خاص مقربین میں سے تھے، اس بنا پر انہیں خان کا خاندانی خطاب عطا ہوا۔ وہ ایک ذہین اور ہونہار طالب علم تھے۔ فلسفہ، نفسیات اور سیاسیات ان کی دلچسپی کے خاص مضمون تھے۔ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی نثر دہلی کی ٹھیٹھ اردو میں ہوئی، لیکن شاعری میں انہوں نے اپنی الگ ہی راہ نکالی۔ شاعری میں بھی گیت انہیں زیادہ پسند تھے۔ ان کی شاعری کی ایک خصوصیت اس کا سریلا پن ہے۔ انہوں نے اپنے گیتوں اور نظموں کے مجموعے کا نام بھی سریلے بول ہی رکھا۔ دہلی کے زمانہ قیام میں انہوں نے باقاعدہ ہندی بھی سیکھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ دن سنسکرت کے ایک پنڈت کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا۔ اردو میں ہندی لفظوں اور بحروں کا استعمال عظمت اللہ خان کے اثر سے مقبول ہوا۔ مولوی عبدالحق نے جنوری سن 1926 کے رسالہ اردو میں محمد عظمت اللہ خان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: محمد عظمت اللہ خان نے اردو میں ایک نئی راہ نکالی ہے۔ ایک تو انہوں نے ہندی بحریں اختیار کی ہیں، دوسرے ہندی الفاظ کا بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے، تیسرے ہمارے معاشرے کی خوب تصویر کھینچی ہے۔ یعنی انہوں نے جو اردو کے ساتھ ہندی کا استعمال بھی بخوبی کیا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا جو ہے محمد عظمت اللہ خان کا تعارف مکمل ہو گیا، انٹروڈکشن۔ آگے بڑھتے ہیں ہم نظم کی طرف۔
تو نظم کا نام جو ہے گیت ہے، گیت کا نام ہے میرا پیارا پیارا گھر۔ تو ہم لائن سے چل رہے ہیں، تو 7ویں نمبر پہ یہ آ رہا ہے خیابان اردو پر۔ تو میں ایک ایک بند پڑھ کر اس کو تشریح کر دوں گی۔ بہت ہی آسان زبان میں ہم نے پڑھا نا کہ گیت جو ہوتا ہے بہت ہی آسان زبان میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، وہ چین کہاں اپنے گھر کا، وہ بات کہاں اپنے گھر کی، پیارا پیارا گھر اپنا، وہ راز کہاں اپنے گھر کا، وہ رات کہاں اپنے گھر کی، آنکھوں کا تارا اپنا، آنکھوں کا تارا گھر اپنا۔ تو یہ اشعار جو ہے محمد عظمت اللہ خان کے گیت پیارا پیارا گھر اپنا سے لیے گئے ہیں۔ عظمت اللہ خان کہتے ہیں کہ اپنا گھر پیارا ہے، اس میں جو چین ملتا ہے، جو ٹھاٹ باٹ ہے، یہاں جو دن رات گزرتے ہیں، ایسی بات اور کہاں، ہمارا گھر ہماری آنکھوں کا جو ہے تارا ہے۔ اب اگلا پڑھتے ہیں، سکھ چین اگر دنیا میں ہے اپنے گھر ہی میں ملتا ہے، سکھ کا سہارا گھر اپنا، دکھ درد کی گر کوئی دوا ہے، اپنے گھر کی سیوا ہے، دکھ کا مداوا گھر اپنا۔ تو شاعر عظمت اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں سکھ چین ہے تو اپنے گھر میں ہی ہے، ہمارے دکھ درد کی دوا ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر کی خدمت اور دیکھ بھال میں ہمارے دکھوں کا علاج بھی ہمارے گھر میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ وہ گھر والی سندر چترا، گھر کی سیوا کرنے والی، دل کا دلاسا گھر اپنا، آرام ہمیں دینے والی، آپ مصیبت بھرنے والی، جان سے پیارا گھر اپنا۔ تو گھر میں گھر کی دیکھ بھال کرنے والے خوبصورت بیوی جو گھر والوں کو آرام پہنچا کر خود مصیبت میں رہتی ہے، یعنی گھر کی دیکھ بھال میں اس کے زیادہ وقت گزرتا ہے، آرام کا وقت کم ملتا ہے، یہ گھر جو ہے ہمیں جان سے پیارا ہے۔ آنکھوں کے تارے لاڈلے گھر کے سب مل کر گھر سر پہ اٹھاتے ہیں، دودھوں نہایا گھر اپنا، ہنستے ہنساتے روٹھتے منتے، سنتے کہانی سوتے سلاتے، بسا بسایا گھر اپنا۔ تو شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بچے جو آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں نا، جو لاڈلے ہوتے ہیں، جو لاڈ پیار سے پلے بڑے ہوتے ہیں، وہ شرارت کرنے پہ آتے ہیں تو پورا گھر جو ہے سر پر اٹھا لیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے روٹھتے ہیں، کبھی مانتے ہیں مناتے ہیں، ہنستے ہنساتے ہیں، کہانی سنتے سناتے سو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوتا ہے کہ اب ہمارا گھر کس قدر بسا بسا ہے، اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ اب اگلے بند جو ہے، ہم پر جان چھڑکنے والا، وہ پروان چڑھانے والا، پالنے والا گھر اپنا، وہ بلوان بنانے والا، وہ انسان بنانے والا، ڈھالنے والا گھر اپنا۔ تو اس کے رہنے والے ہم پر جو ہے جان چھڑکتے ہیں، اس میں پل کر ہم طاقتور بنے، اسی گھر نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان میں ڈھالا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، جڑ بنیاد وطن کی گھر ہے، وطن گھروں کا اپنے گھر ہے، اپنے گھروں کا گھر اپنا، اپنے گھر پہ نثار وطن ہے اور وطن کے صدقے گھر ہے، وطن کا شہدا گھر اپنا۔ تو ان اشعار میں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اور ان کے گھر مل کر جو ہے وطن بناتے ہیں، یعنی بہت سارا گھر ملے گا تو ایک وطن بنتا ہے نا، اور گھر ہی وطن کی بنیاد ہوتا ہے، گھر ہو یا وطن، ہم لوگ دونوں کے شہدا یعنی چاہنے والے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم نیکسٹ صفحے پر چلیں گے۔ دیکھیے اگلے صفحے پر ایک بند ہے، وطن کی چاہت اپنے گھر سے، وطن کی طاقت اپنے گھر سے، وطن کا پیارا گھر اپنا، وطن کی دولت اپنے گھر سے، وطن کی عزت اپنے گھر سے، راج دلارا گھر اپنا۔ تو ان اشعار میں شاعر عظمت اللہ خان جو کہہ رہے ہیں وہ بہت ایک پتے کی بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر کو چاہتے ہیں وہی اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وطن میں رہنے والے لوگ وطن کی جو طاقت ہوتے ہیں، وطن کی دولت اپنے گھر سے ہے، وطن کی عزت بھی جو اپنے گھر سے ہے، یعنی وطن کے گھروں میں رہنے والے ہی وطن کی اصل طاقت اور عزت ہیں، اور ہمیں اپنا گھر بہت عزیز ہے، یعنی بہت ہی پیارا ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم یعنی یہ گیت جو مکمل ہو گئی۔ شاعر کا نام محمد عظمت اللہ خان۔ تو یہاں پہ سوالات ہیں، سوالوں کے جوابات دیں کے اس سے پہلے اس نظم کا جو ہے مرکزی خیال دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے یہ گیت ہے، تو گیت کا مرکزی خیال، محمد عظمت اللہ خان نے اردو میں باقاعدہ گیت لکھے ہیں، ان سے پہلے
بطور صنف گیت نگاری پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ہندی میں گیت بڑی تعداد میں لکھے گئے۔ ان گیتوں میں سے متاثر ہو کر عظمت اللہ خان نے اردو میں گیت لکھے۔ ان میں ہندی الفاظ کا خوبصورت استعمال کیا گیا۔ پیارا پیارا گھر اپنا عظمت اللہ خان کا ایسا ہی گیت ہے جس میں فارسی عربی الفاظ کے بجائے ہندی الفاظ جو بکثرت ہیں۔ اس گیت میں عظمت اللہ خان نے گھر کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے گھر میں جو چین سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ میں میسر نہیں۔ گھر میں گھر والی بیوی ہوتی ہے جو گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے آپ مصیبت جھیلتی ہے، ہمیں آرام دیتی ہے۔ گھر میں بچے گھر کی رونق بڑھاتے ہیں۔ گھر اپنے وطن میں ہوتا ہے، ہم اپنے گھر اپنے وطن پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنے وطن میں رہ کر آدمی کو جو طاقت، عزت اور دولت ملتی ہے وہ کسی دوسری جگہ سے اس طرح حاصل نہیں ہوتی۔ انگریزی میں اسی لیے کہا جاتا ہے ہوم سویٹ ہوم، یعنی اپنا پیارا گھر۔ تو ہمارا مرکزی خیال بھی ہو گیا کیونکہ بہت ہی آسان سی گیت ہے یہ۔ اب ہم اپنے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے سوالوں میں پہلا سوال ہے، اپنے ہی گھر کی سیوا کو دکھ درد کی دوا کیوں کہا گیا؟ گھر سے مراد یہاں مکان کی چار دیواری نہیں بلکہ گھر اور اس میں رہنے والے افراد ہیں۔ ظاہر ہے گھر میں رہنے والے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں کے دکھ سکھ کا خیال کریں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ آدمی غریب ہو یا مالدار اسے اپنے ہی گھر میں چین اور سکھ ملتا ہے۔ اس کے دکھوں کا علاج گھر میں ہوتا ہے، اس لیے گھر والوں کی سیوا کو دکھ درد کی دوا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، گھر دل کا دلاسا اور جان سے پیارا ہوتا ہے، اس بات کے لیے شاعر نے کیا دلیل دی ہے؟ تو یہ الفاظ اصل شعر سے ہٹ کر 2 چھوٹے چھوٹے مصرعوں کے ہیں۔ ان کی وضاحت خود شاعر نے ان سے پہلے بڑے مصرعوں میں کی ہے۔ گھر میں اچھی بیوی ہو تو گھر اور گھر والوں کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے عمل سے اس کا شوہر اور گھر والے ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ گھر والی سے، اور جب کسی بھی شخص کو گھر میں سب سکھ مل جائے تو وہی گھر جان سے پیارا اور دل کا دلارا بن جاتا ہے۔ تھرڈ کویشچن دیکھیں گے۔ دیکھیے گھر سر پر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ گھر سر پر اٹھانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ شور و غل کرنا۔ جب گھر میں سب بچے مل کر شور و غل کرتے ہیں تو کان پڑی آواز جو ہے سنائی نہیں دیتی، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پورا گھر جو اپنے سر پر اٹھا لیا، یعنی بچے اللہ کلّہ کرتے ہیں نا، شور و غل کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے، وطن کی چاہت اور عزت اپنے گھر سے کیوں ہے؟ ہر شخص کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اور گھر جس ملک، شہر یا ملک میں ہوتا ہے تو اس سے بھی محبت ہونا فطری ہے۔ جو شخص کسی ایک ملک میں ٹک کر نہیں رہتا اسے نہ تو گھر سے محبت ہوتی ہے نہ وطن سے، اور لوگ اسے آوارہ گرد سمجھتے ہیں۔ ٹک کر رہنے سے محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور لوگ عزت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو چاروں جوابات ہمارے ہو گئے مکمل۔ دیکھیے چاروں جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ میں اپنی گیت یہیں پر مکمل کر رہی ہوں، اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو اس گیت میں ایکسپلین کیا، کیونکہ بہت ہی آسان سا گیت تھا، تو اچھی طرح سے آپ لوگوں کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور کویشچن آنسر بھی میں نے کر دیے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے بھی چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، میرے چینل پہ جا کر وزٹ کیجئے۔ میں نے اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز ان ٹاپک پر بھی آپ لوگ دھیان دیجئے۔ میں نے تعلیم الاسلام کی بھی ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔